ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع یعنی قاطع رحمہ، متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں مستند کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری توڑنے والا۔ کل کے درس میں رشتہ داری قائم کرنے کے فوائد بیان کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں رشتہ داری توڑنے کے نقصانات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس برے عمل سے ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر وہ مومن ہے، توحید پرست ہے، اس کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا، اور رشتہ داری توڑنے کی جو سزا ہے، جو گناہ ہے، اس کی سزا اسے جب تک پوری نہیں ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے گناہوں کی سزا لے کر پھر وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، ابتدا میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہے لا يدخل الجنت قاطع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں رشتہ داری ملانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان سے حلم سے پیش آتا ہوں، برداشت سے پیش آتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کنتا کما قلتا، اگر ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، ولا یزال معک من اللہ من ظہیر ما دمت علی ذالک، جب تک تو اس عمل پر قائم رہے گا ایک مددگار اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرتا رہے گا، اور تم یہ عمل کر کے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ یعنی تم اچھا سلوک کرتے ہو، وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ تم حلم اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہو، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تم رشتہ داری ملانے کی کوشش کرتے ہو، وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، گرم راکھ۔ اور جب تک تم یہ عمل کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا، ابن ماجہ کی حدیث، جن کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت کی سزا کے علاوہ۔ وہ دو گناہ، ایک بغاوت، غداری، اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور دوسرا قطع رحمی، رشتہ داری توڑنا۔ رشتہ داری توڑنے والا جو شخص ہے اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی آخرت کی سزا کے علاوہ۔ دنیا میں کیا سزا ملتی ہے؟ سکون نہیں ہوتا اس سے، آئے روز لڑائی جھگڑا، تھانے کچہری۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں سگے بھائی سے لڑے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض اوقات ڈنڈے سوٹے چل جاتے ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیتے ہیں، بعض اوقات قتل و غارت گری تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سکون نہیں ہے اس بندے کو جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی، ہر وقت تھانے کچہری۔ ادھر اسلامیہ پارک میں سگے ماموں اور سگے بھانجے آپس میں لڑتے ہیں، کبھی اس نے سر پھاڑا ہوتا ہے، کبھی انہوں نے سر پھاڑا۔ تو میرے بھائیوں،
اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ دیکھیں نا، رشتہ داری قائم کرنے کے فائدے کل میں نے بیان کیے کہ جو رشتہ داری قائم رکھتا ہے اس کی رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے نہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا نہ اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، جلدی مر جائے گا اور رزق میں بھی کمی آئے گی۔ اس لیے رشتہ داری کو قائم رکھنا ہے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ اعمال میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کے ہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنا، رشتہ داری توڑنا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو ناپسند ہے؟ تو فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ تو اللہ کے جو ناپسندیدہ اعمال ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر رشتہ داری توڑنا، اور یہ لعنت کا موجب عمل ہے۔ ان الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوتی، اللہ کی لعنتیں ان پر ہوتی ہیں جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ لیکن بڑی آسانی کے ساتھ سگا بھائی سگی بہن سے رشتہ داری توڑ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو منو رشتہ نہیں دیتا، اس واسطے میری تو بہن ہی نہیں ہے، آج تو بعد تو میرے گھر نہیں بڑھنا، میں تیرے گھر نہیں بڑھنا۔ سگا بھائی سگے بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے اور کئی سال تک ناراضگیاں چلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہاجر اخاہ سنۃ فہو قصف کے دم ہی، جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، 1 سال تک اس سے ناراض رہا، گویا کہ اس نے اس کا خون بہا دیا ہے، اس کا قتل کر دیا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ من ہاجر اخاہ فوق 3 فمات دخل النار، صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر دونوں احادیث۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا، 3 دن ہو گئے ناراض ہوئے، صلح نہیں کی، فماتا مر گیا، داخل النار، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے۔ ترغیب ترہیب میں انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور جب پیش کیے جاتے ہیں تو قطع رحمی کرنے والے کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے اللہ اس کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ داری قائم رکھیں۔ آخری بات، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل من قطعک واعف عمن ظلمک وآت من حرمک واحسن الی من اساء الیک۔ آپ نے فرمایا جو تجھ سے کٹے تم اس سے جڑو، جو رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرے تم نہ توڑنے کی کوشش کرنا، تم رشتہ داری کو ملانے کی کوشش کرنا۔ وآت من حرمک، اور جو تجھے محروم کرے تم اسے دو۔
واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتنی بہترین حدیث ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔